اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم۔ یا اللہ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عمومی طور پر اور خصوصیت کے ساتھ حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ولادت باسعادت امام چہارم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اور ابتدائی میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم اس مولود مسعود کے صدقے میں آپ سب کی، حاضرین کی، بانیان کی اور آل محمد کے ماننے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائیں۔ برادران عزیز، چوتھے امام کی زندگی پر گفتگو کے لیے جو تسلسل تھا میں نے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا، یعنی سرنامہ کلام میں اسی سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جسے آپ مسلسل سماعت فرما رہے تھے۔ جناب سیدہ کی شہادت کی مجالس کا یہ سلسلہ کل سے واپس اپنے اسی پیٹرن کے اوپر ہوگا، مگر ظاہر ہے کہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ آل محمد کی تعلیم ہی یہ ہے کہ ہماری خوشیوں میں خوش ہو جاؤ اور ہمارے غم میں غمگین رہو۔ تو یہ محبت کے تقاضے ہیں کہ جو ان کا غم ہے وہ ہمارا غم ہے، جو ان کی خوشیاں ہیں وہ ہماری خوشی ہے۔ بلکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ذاتی غم ہیں اس پر ان کا غم فوقیت رکھتا ہے، جو ہماری ذاتی خوشیاں ہیں اس پر ان کی خوشیاں فوقیت رکھتی ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے طریقہ کار ہے، جو خاص طور پہ جو دیندار افراد ہیں، ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ اگر گھر میں بھی کسی کی وفات ہو جائے تو ماتم حسین کا ہوتا ہے، اور اگر گھر میں کسی کی ولادت ہو جائے تو بھی اگر آپ دیکھیں تو نعت اور منقبت کی محفلیں سجائی جاتی ہیں کہ اس موقع پر بھی ہم خوش ہوتے ہیں آل محمد کا ذکر سن کر۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب آئیے چوتھے امام کی زندگی پر خاص ہم ایک نظر ڈالنے کی کوشش کریں۔ علماء کرام نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں سیرت کے اوپر۔ کچھ وہ کتابیں ہیں کہ جس کے اندر تمام معصومین کو ڈسکس کیا گیا، 14 معصومین کی زندگی پر گفتگو کی گئی۔ مثلا اس حوالے سے بہت ہی عمدہ جو کتاب فارسی زبان کے اندر ہے منتہی الاعمال شیخ عباس کمی کی، کہ جس کے اندر معصومین کی زندگی کو انہوں نے ڈسکس کیا۔ اسی طرح اردو زبان کے اندر حضرت علامہ ذیشان درجوادی علی اللہ مقامہ کی بہت اچھی کتاب نقوش عصمت اس موضوع پر موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا ایک رسالہ رہنمایان اسلام کے نام سے ہے، وہ بھی معصومین کی زندگی پر ڈسکشن ہے، اس کے اوپر گفتگو ہے۔ اس کے علاوہ سیرت ائمہ اہل بیت جو ہاشم معروف حسنی صاحب کی کتاب ہے، اگرچہ وہ اردو میں نہیں ہے مگر اس کا اردو ٹرانسلیشن ہوا 2 جلدوں کے اندر، اور اہل بیت کی اور ائمہ کی زندگی کو انہوں نے ڈسکس کیا۔ سیرت ختمی مرتبت کو جناب ہاشم معروف حسنی نے الگ ایک کتاب کے اندر ڈسکس کیا۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ کتابیں ہیں
کہ جو خاص چوتھے امام کی زندگی ہی پر لکھی گئیں، یعنی اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں دیگر معصومین کا ذکر آپ کو نظر نہیں آئے گا، فوکس کر کے چوتھے امام کی زندگی پر گفتگو کی گئی ایسی کتابیں بھی ہیں، جن میں بعض وہ ہیں کہ جن میں چوتھے امام کی دعاؤں کو ڈسکس کیا گیا، بعض وہ ہیں کہ جس میں چوتھے امام کی سیاسی زندگی کو ڈسکس کیا گیا۔ میں ایک مثال اس کی آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ خود آیت اللہ خامنائی کا بھی اس حوالے سے ایک بہت ہی مفصل میسیج ہے جو کتاب کی صورت میں شائع ہوا، اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خود اگر آپ چوتھے امام کو دیکھیں تو چوتھے امام کا بھی لٹریچر کے اندر ایک کنٹریبیوشن ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، یعنی خاص طور پر صحیفہ کاملہ اور رسالۃ الحقوق، ویسے تو بہت کچھ، مگر خاص طور پر یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اگر ہم ایکیڈمیکلی دیکھیں تو ان کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ویسے تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب کا سب آل محمد ہی کا دیا ہوا ہے، مگر چوتھے امام کے حوالے سے یہ دو کتابیں بہت اہم بنتی ہیں۔ ایک صحیفہ کاملہ، اس کی اہمیت اس وجہ سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ چوتھے امام نے اس کی نشر و اشاعت کے لیے بھی خود اہتمام فرمایا۔ دیکھیے، ایک چیز یہ ہے کہ چوتھے امام کی ایک تعلیم ہے کہ جو راویوں کے سلسلے سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی، بعد میں کسی عالم نے اس کو کمپائل کیا، یہ بھی ایک رخ ہے، مگر ایک دوسرا رخ یہ ہے کہ چوتھے امام خود اس کتاب کی نشر و اشاعت کے لیے اہتمام کریں۔ یہ صحیفہ کاملہ کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ صحیفہ کاملہ وہ کتاب ہے کہ جو چوتھے امام نے اپنے زمانے میں خود ہی ترتیب دی، اور پھر اس کے بعد اس کا ایک نسخہ اپنے وارث معصوم فرزند پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام پانچویں امام کو دیا، اور دوسرا ایک نسخہ جناب زید شہید کو دیا، اور پھر اس کے بعد یہ نسخے آگے ٹرانسفر ہوتے رہے، یہاں تک کہ بعد کے زمانے میں انجیل آل محمد اور زبور آل محمد اور انجیل اہل بیت کے نام سے یہ کتاب معروف ہوتی چلی گئی، اور لوگوں نے اسے اپنا ورد زباں بنا لیا۔ پھر آل محمد کے جو ماننے والے تھے یقیناً وہ تو پھر اس کتاب سے اور اس کے مندرجات سے اور ان کی دعاؤں سے واقف تھے اور وہ اسے استفادہ کرتے تھے۔ پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم، ماضی قریب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مصر کے بہت سے اسکالرز ہیں کہ جنہوں نے صحیفہ کاملہ کی طرف توجہ کی اور انہوں نے تعصبات کو اپنے سے دور کیا۔ میں نہیں کہتا کہ ختم ہو گئے تعصبات، مگر بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کے اندر ریلیٹیولی معاملہ بہتر رہا، تو وہاں پر پھر صحیفہ کاملہ، اس سے پہلے نہج البلاغہ بھی مصر سے شائع ہوئی، اور پھر اس کے بعد صحیفہ کاملہ کی بھی ترویج ہوئی۔ باقاعدہ وہاں کے اسکالرز ہیں کہ جنہوں نے شیخ طنطاوی نے اور دیگر افراد نے اس کے اوپر مفصل مقالے تحریر کیے، اور عجیب جملے اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گے۔ انہی میں ایک جملہ یہ بھی ہے، ایک مفسر نے، ایک مقرر نے، ایک لکھنے والے نے یہ جملہ لکھا کہ یہ زین العابدین کا دنیا کے تمام مسلمانوں کی گردن پر احسان ہے کہ انہوں نے بتایا کہ خدا کو پکارنے کا ڈھنگ کیا ہے، عرض ادب کا طریقہ کیا ہے، کہ اگر بیمار ہو جاؤ تو خدا کو کیسے بلاؤ، اگر توبہ کرنی ہو تو خدا کو کیسے پکارو، کہ اگر انہوں نے نہ بتایا ہوتا تو دنیا کیسے آشنا ہوتی کہ پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کیسے کی جاتی ہے، دعا کیسے کی جاتی ہے۔ یہ اعتراف یقین جانیے کہ عصبیت اور تعصب اور جاہلیت کے اس ماحول کے اندر ایک بہت اہم روشنی کی کرن ہے کہ جس کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ آل محمد کی ان تعلیمات کا اثر کہاں کہاں کس کس طریقے سے ہوا۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں برادران عزیز کہ بہرحال افریقہ کے اندر، ویسٹ میں، یورپ میں بعض افراد صحیفہ کاملہ کی ان دعاؤں کو پڑھنے کے نتیجے میں نہ فقط مسلمان ہو گئے بلکہ آل محمد کے مکتب سے قریب ہو گئے، اس لیے کہ ان کے نزدیک اس بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ ہم جب خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پتہ تو چلے کہ خدا کو مخاطب کرنا کیسے ہے، وہ پروٹوکول کیا ہے، وہ طریقہ کار کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلی تقریر کے اندر میں نے گزارش کی تھی کہ جو وہاں سے آیا ہو وہی بتا سکتا ہے کہ اس سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، اب میں آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کہ بات کو مزید آگے بڑھاؤں، ذرا آٹھویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام
8ویں امام کی اس حدیث کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ جس کے ذریعے سے پھر یہ صحیفہ کاملہ اور اس کی نشر و اشاعت اور اس کی اہمیت پھر ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ 8ویں امام عجیب ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدن احیا امرنا، اللہ رحمت کرے اس بندے پر کہ جو ہمارے امر کا احیا کرتا ہے، ہمارے معاملے کو ریوائیو کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ رحمت خدا کا مستحق ہے۔ امر امامت، امر معصومین کا ان کا احیا کرنا۔ تو سوال کرنے والے نے اس موقع پر 8ویں امام سے یہ پوچھا کہ کیفا یحیی امرکم، کہ مولا آپ یہ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ رحمت نازل کرے اس پر کہ جو امر ائمہ کا احیا کرتا ہے، احیا کرنا زندہ کرنا، ریوائیو کرنا اس کو، مگر یہ تو بتائیے کہ اگر کوئی یہ کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے کرے، کس طرح سے اس کام کو انجام دے۔ دیکھیے برادران عزیز، مثلا اگر طریقہ نہ معلوم ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر کوئی کام کرنے بھی جائے گا تو کام ہوگا نہیں، وہ کام بگاڑ دے گا۔ اگر میں آپ کی خدمت میں، اب میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں آپ سے عرض کروں کہ بھائی مجھے بریانی بہت پسند ہے، اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے مولانا ہم آپ کو بریانی بنا کر اور پکا کے کھلاتے ہیں، تو آپ کو بریانی بنانی آتی ہے یا نہیں آتی؟ ایسا نہ ہو کہ آپ بریانی کے نام پر کچھ پکا دیں اور میرے سامنے رکھ بھی دیں، وہ سب کچھ ہو مگر بریانی نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ بات بن نہیں پائے گی۔ عنوان بریانی کا نہیں چاہیے، حقیقت بریانی بھی اس ڈش کے اندر نظر آنی چاہیے۔ تو بالکل اسی طریقے سے کہ امام نے یہ کہا کہ ہمارے امر کا احیا کرنا ہے، اپنی مرضی کا احیا نہیں کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی چلاؤ اور پھر اس کے بعد کہو کہ ہم نے تو مولا کی بڑی خدمت کی ہے، ہم نے تو امام کی بڑی خدمت کی ہے، کہ یہ نہیں چلے گا۔ یہ وہی والی بات ہے کہ جو جناب آدم علیہ السلام کے قضیے کے اندر ابلیس کے ساتھ مکالمے کی صورت میں ہمارے سامنے آئی۔ دیکھیں میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ 8ویں امام کی اس حدیث کو ابھی میں مکمل کرتا ہوں، مگر سنیے کہ 8ویں امام کی اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ مکالمہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پروردگار عالم نے جب ابلیس سے یہ کہا، سارے ملائکہ جو بھی وہاں صف ملائکہ کے اندر ابلیس بھی موجود تھا، اگرچہ وہ ملک نہیں تھا مگر تھا تو وہیں پر۔ یہ خود بھی ایک دلیل ہے کہ پہلو میں بیٹھ جانا کافی نہیں ہوتا، ملائکہ کے پہلو میں ابلیس بھی نظر آتا ہے۔ مگر اس موقع پر پروردگار عالم نے اعلان کر دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، جب میں اسے نوک پلک سے سوار لوں اور اس میں اپنی باز روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب کے سب سجدہ ریز ہو جانا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اعلان ہوا پروردگار کی طرف سے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا یا کافروں میں سے تھا، دونوں ترجمے درست ہیں۔ اب حیات القلوب کے اندر علامہ مجلسی نے اس کو تھوڑا سا فردر ایلوبریٹ کیا، اس کو ایکسپلین کیا۔ یہاں تک تو قرآن مجید کے اندر ہے کہ اس نے انکار کر دیا، اور پھر جو گفتگو ہوئی، علامہ مجلسی نے وہاں پر لکھا کہ ابلیس نے ایک ڈیل آفر کی، رشوت، معاذ اللہ آج کی اصطلاح کے اندر، کہ پروردگار عالم کے ساتھ ایک ڈیل اسٹرائک کرنے کی کوشش کی۔ وہ ڈیل کیا تھی کہ اے پروردگار اس ایک سجدے سے مجھے معاف کر دے، یہ ایک سجدہ، یہ استثناء مجھے مل جائے تو پھر اس کے بعد میں کیا کروں گا کہ اس پوری کائنات کے اندر ہر جگہ جھک کر اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اپنے عبد ہونے اور تیرے معبود ہونے کا اعلان کروں گا۔ کوانٹٹی اور کوالٹی، تو کل بھی بات ہوئی تھی نا، ایک ہے عدد اور ایک ہے اس کی کیفیت۔ ڈیل اگر آپ دیکھیں تو بظاہر تو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ مالک یہ ایک سجدہ نہیں کرنا چاہتا، پھر اس کے بعد سجدوں کی لائن لگا دوں گا، ہر جگہ اپنی پیشانی رکھوں گا، اپنے عبد ہونے کا اعلان کروں گا، تیرے معبود ہونے کا اعلان کروں گا۔ پروردگار عالم نے کیا جواب دیا؟ جواب یہ آیا، اے ابلیس جو تو کرے وہ عبادت نہیں ہے، جو میں کہوں وہ عبادت ہے۔
عبادت اپنی مرضی کو مسلط کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ تو کتنا اچھا کیا اس بندے مومن نے کہ جس نے 8ویں امام سے یہ سوال کر لیا۔ 8ویں امام یہی تو کہہ رہے ہیں کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، کہ اللہ رحمت کرے اس بندے پر کہ جو ہمارے امر کا احیا کرتا ہے۔ اس نے کہا مولا یہ بھی تو بتائیے کیفا یحیی امرکم، کہ آپ کے امر کا احیا کیسے کیا جائے۔ اب امام کا جواب سنیے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ یتعلم علومنا، کہ پہلے مرحلے میں ہمارے علوم کو خود سیکھتا ہے، حاصل کرتا ہے، پھر اس کے بعد یعلمہ الناس، پھر اس کے بعد دوسروں کو سکھاتا ہے۔ کہ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے ہم سے دور ہیں، اگر ان تک ہماری بات پہنچ جائے اور وہ جان لے کہ ہماری باتوں کے اندر کیا حسن پایا جاتا ہے تو وہ خود بخود ہمارے بن جائیں گے۔ پھر اس کے بعد تمہیں اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا، ان کے سامنے ہماری باتیں رکھو تو صحیح۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہج البلاغہ کی نشر و اشاعت کیوں ضروری ہے۔ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صحیفہ کاملہ کی نشر و اشاعت کیوں ضروری ہے، کہ جب یہ دعائیں پہنچ جائیں دوسروں کے ہاتھوں میں، ہم صرف اتنا کہیں کہ اگر پریشان ہو، مشکلیں ہیں، نفسیاتی الجھنیں ہیں، کچھ مت کرو، یہ ہمارے مولا چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اسے اپنے ہاتھوں میں رکھو، کھولو، اور جس مشکل میں گرفتار ہو اس مشکل سے مناسبت رکھنے والی دعا تمہارے سامنے ہے، پڑھو، پروردگار کو پکارو، مطمئن ہو جاؤ کہ مسئلہ حل بھی ہو جائے گا، دل کو اطمینان بھی مل جائے گا۔ اب آپ خاص طور پر، یعنی میں اپنے نوجوان دوستوں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ صحیفے کو اٹھائیے، کھولیے اور دیکھیے۔ یہ تو ہم دوسروں کی بات کر رہے ہیں، مگر پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہم خود تو پڑھیں، دیکھیں تو صحیح کہ چوتھے امام نے اس کے اندر کہا کیا ہے۔ آپ کو مفصل دعائیں بھی ملیں گی اور آپ کو اس کے اندر مختصر دعائیں بھی ملیں گی، ترجمے کے ساتھ۔ آپ اس کو دیکھیے، ترجمے ہی کو دیکھیے پہلے مرحلے میں، تاکہ اندازہ ہو کہ کیا پیغام اس کے اندر موجود ہے۔ اگر ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے تو وہ کیا دعا مانگے، اس کے اندر ہے۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو پاکیزہ اخلاق سے آراستہ کرنا چاہتا ہے تو دعائے مکارم الاخلاق اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ ایک بہت اچھا جملہ علماء کرام کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ یہ دونوں آپس میں کزن سسٹرز ہیں۔ ان دونوں کا آپس میں تعلق وہی ہے کہ جو دو کزنز کے درمیان ہوا کرتا ہے، بس اتنا فرق ہے کہ جو بات علی نے ممبر سے بیان کی ہے خطبے کی صورت میں، وہی سید سجاد نے مصلی پر بیان کی ہے دعا کی صورت میں۔ خطبات بھی ہیں، مکتوبات بھی ہیں، کلمات قصار بھی ہیں نہج البلاغہ میں، اور یہاں پر وہی چیز آپ کو دعاؤں کی صورت میں نظر آئے گی۔ خاص طور پر جو دعائے مکارم الاخلاق ہے اس کو اگر آپ دیکھیں کہ پاکیزہ اخلاق کیا ہیں، ان سے کیسے آراستہ ہوا جائے، اور وہ اخلاق کون سے ہیں کہ جو برے ہیں اور ان سے کیسے دور ہوا جائے، اور پھر ہر موقع پر خدا کو پکارنا کہ گویا انسان خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے کہ مالک اپنی سی کوشش کرنے کے بعد جب تک تیری تائید نہ ہو ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے اندر بہتری لے آؤں۔ یہ خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کا ایک انداز ہے۔ یہ ہے صحیفہ کاملہ کا معاملہ۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، صحیفہ سجادیہ کی ان دعاؤں کے نتیجے میں ہمارے سامنے وہ رخ بھی کھل کر آ جاتا ہے۔ وہ کون سا رخ ہے؟ ایک بات بتائیے، یعنی اب ظاہر بزرگان تو میرے مخاطب نہیں ہیں، میرے نوجوان دوست، دعا یہ شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری علی اللہ مقامہ، ان کی بہت عمدہ کتاب ہے انسان کامل، جس کا انگریزی ترجمہ پرفیکٹ مین کے نام سے ہوا، اردو ترجمہ تو اسی نام سے ہوا۔ اس کے اندر ایک جگہ پر انہوں نے اس بحث کو چھیڑا، اور بہت ہی عمدہ بحث، صحیفہ کاملہ اس مشکل کو حل کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان دعا مانگتا ہے، مدعا کیا ہے؟ میں کھول کر عرض کروں، یہ بتائیے
کہ دعا طالب ہے یا مطلوب ہے؟ دعا طالب ہے یا دعا مطلوب ہے؟ اچھا، طالب کا مطلب کیا ہے؟ طلب کرنے والا، طلب طلب طلب، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے۔ مطلوب وہ ہے کہ جس کو طلب کیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ طالب طلب کرنے والا، وہ کچھ نہ کچھ طلب کر رہا ہے۔ مطلوب جس کو طلب کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو دعا انسان خدا کی بارگاہ میں کرتا ہے، یہ طالب ہے یا مطلوب ہے یا دونوں ہے؟ دیکھیں، طالب کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان یہ کہے اے پروردگار مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ نوکری نہیں ہے، مالک نوکری چاہیے۔ اے پروردگار بیمار ہوں، مجھے شفا چاہیے۔ اے پروردگار کرائے کا مکان ہے یا بے گھر ہوں، مجھے مکان چاہیے۔ اے پروردگار مجھے رنگین دسترخوان چاہیے۔ اے پروردگار میں کاروبار کرتا ہوں، کاروبار میں منافع چاہیے۔ یہ دعائیں۔ بے اولاد ہوں، اولاد چاہیے۔ اپنی اولاد کے لیے بہترین رشتہ چاہیے۔ یہ دعا طالب ہے، اور بالکل درست ہے کہ بھائی ایک انسان مخلوق ہوتے ہوئے خالق کو نہ پکارے تو کسے پکارے؟ اگر ایک انسان بندہ ہے تو عبد اپنے معبود کو نہیں پکارے تو کیا کرے؟ آل محمد کے وسیلے سے معصومین کے ساتھ توسل کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں وہ عرض کر رہا ہے مالک یہ چاہیے، مالک وہ چاہیے۔ درست ہے، یہ دعا طالب ہے۔ مگر فرض کیجئے اگر کوئی طلب نہ ہو، ویسے تو کون ہے اس دنیا کے اندر کہ جس کے پاس کوئی طلب نہ ہو، مگر ہم فرض یہ کرتے ہیں کہ صاحب کوئی طلب باقی نہیں ہے، پھر اسے دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یہ ہے سوال۔ یعنی اگر کوئی طلب باقی نہ ہو تو خود دعا مطلوب ہے یا نہیں؟ یہ ہے سوال۔ یعنی اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کا کوئی بیٹا پڑھنے کے لیے آسٹریلیا چلا گیا، درست؟ وہاں پر وہ ہے اور وہاں سے اس نے آپ کو ٹیلی فون کیا اور آپ سے کہا کہ ابا، امی، جو بھی آپ انداز رکھتے ہیں گفتگو کا، مخاطب کرنے کا، ڈیڈ، پپا، جو بھی آپ بولتے ہیں، تو اس نے اس طرح سے مخاطب کر کے کہا کہ ابا جان میرے لیے ایک مسئلہ ہو گیا ہے اور مجھے یہاں پر کالج کی فیس دینی ہے، یونیورسٹی کی فیس دینی ہے، تو کائنڈلی مجھے $500 یا $1000 بھجوا دیجئے۔ آپ نے کہا ہاں بیٹا، ظاہر ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں تو میں نہیں دوں گا تو کون دے گا؟ بالکل، میں تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں۔ اور آپ نے $500,000 بھجوا دیے۔ یہ ٹیلی فون طالب تھا یا مطلوب تھا؟ یہ طالب تھا کہ جناب اس کو $500 کی ضرورت تھی، $1000 کی ضرورت تھی، اس نے فون کر دیا۔ 2 مہینے 3 مہینے گزرے، پھر اس کا فون آیا اور اس نے کہا ڈیڈ ایک مشکل آ گئی ہے، مجھے ہاسٹل کی کچھ فیس پے کرنی ہے جس کے لیے مدد کی ضرورت ہے، کائنڈلی مجھے $400 بھجوا دیجیے۔ آپ نے کہا بیٹا بالکل ظاہر ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہیں بھجواؤں گا، اور آپ نے بھجوا دیے۔ یہ ٹیلی فون بھی طالب تھا۔ اب اس کے بعد چند دن گزرے، اس نے فون کیا اور یہ کہا کہ جناب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس کچھ اور ضروری لوازمات ہیں، کپڑوں کا مسئلہ ہے، کتابوں کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، لہذا مجھے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو پھر واپس فون آیا کہ بابا میرے لیے مسئلہ ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، لہٰذا کچھ کپڑے وپڑے لینے ہیں، یہ تو میرے لیے $300-400 کا اور انتظام کر دیجئے۔ آپ نے وہ بھی کر دیا۔ اب یہ سارے ٹیلی فون جتنے بھی چل رہے ہیں یہ سب کے سب طالب ہیں۔ اب وہ وقت گزر گیا اور 6 مہینے تک 8 مہینے تک اس بیٹے کا کوئی فون نہیں آیا۔ اب آپ پریشان ہو رہے ہیں یہاں پر کہ وجہ کیا ہے کہ بیٹے نے فون کیوں نہیں کیا؟ فون آ ہی نہیں رہا، اور کسی طریقے سے اب آپ نے اس کا نمبر حاصل کیا، ہم فرض یہ کرتے ہیں کہ اب تک نہیں تھا، اب آپ نے حاصل کیا اور آپ نے رنگ کیا اور آپ نے بیٹے سے یہ پوچھا کہ بیٹا 6 مہینے ہو گئے تم نے فون نہیں کیا، اور وہ سامنے سے یہ جواب دے کہ بابا میں کیوں فون کرتا، نہ کالج کی فیس کا مسئلہ تھا، نہ کپڑے خریدنے کا مسئلہ تھا، نہ ہاسٹل کی فیس دینے کا ایشو تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا، میں آپ کو فون کیوں کرتا؟ تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے، اب یہاں پر اسلام آباد کے اندر میں کیا جملہ کہوں کہ غیر پارلیمانی الفاظ تو استعمال نہیں ہو سکتے، لیکن آپ کا بس چلے اور شریعت اجازت دے تو جو منہ میں آئے گا آپ بولیں گے
اس کا مطلب یہ نالائق کہ جب کسی چیز کی ضرورت ہو اسی وقت فون کیا جاتا ہے، اور اگر ضرورت نہ ہو تو نہ ماں یاد آتی ہے نہ باپ یاد آتا ہے۔ اب آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا ٹیلی فون صرف طالب نہیں ہونا چاہیے، تمہارے ٹیلی فون کو مطلوب بھی ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑی ہے کہ جب ضرورت ہو تبھی تم ٹیلی فون کرو۔ تمہارے دل میں تمہاری ماں کی یاد کیوں تمہیں بے چین نہیں کرتی؟ تمہیں تمہارے باپ کی یاد کیوں نہیں آتی؟ آپ نے غور فرمایا؟ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جس کام سے اسے بھیجا ہے وہ کام تو اس کو کرنا ہے، وہ گیا ہے پڑھنے، تو پڑھے بغیر اگر واپس آ جائے گا تو وہ کام ادھورا چھوڑ کر واپس آ گیا۔ بہت توجہ کیجئے گا اور اس مثال پر غور کیجئے گا۔ آپ نے بھیجا ہے اسے، اگر وہ آپ کا وفادار ہے، آپ کا اطاعت گزار ہے، اگر وہ فرما بردار ہے، تو جس کام سے آپ نے بھیجا ہے وہ کام ادھورا چھوڑ کر واپس نہیں آئے گا۔ اسے ماں باپ کی محبت ستائے گی، بے چین کرے گی، اس کے دل میں درد اٹھے گا، وہ رہے گا وہاں پر، کام مکمل کر کے پھر واپس آئے گا۔ کام اگر نامکمل کر کے واپس آ جائے، وہ کہے کہ ماں کی محبت مجھے بہت ستاتی ہے، باپ کی محبت مجھے بہت ستاتی ہے۔ اگر کام درمیان میں ادھورا چھوڑ کر واپس آ گیا تو یہ اس نے فرار اختیار کیا۔ فرار وہ اختیار کرتے ہیں جو فرار کے ماننے والے ہوں، حیدر کرار کے ماننے والے کبھی فرار اختیار نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کام وہ مکمل کر کے پھر واپس آئے گا۔ کام جب مکمل کر کے واپس آئے گا تو اس کی شان کیا ہوگی کہ وہ خوش واپس آئے گا، وہ واپس آنے میں خوشی محسوس کرے گا۔ جب اس کی واپسی کا وقت آئے گا تو وہ یہ اعلان کرے گا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، وہ بے چین نہیں ہوگا۔ وہ گویا یہ صدا سن رہا ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ پلٹا اپنے رب کی جانب اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، اس لیے کہ وہ کام مکمل کر کے واپس آ رہا ہے۔ یہ ہے وہ جو کام مکمل کر کے واپس آ رہا ہے۔ وہ جو درمیان میں چھوڑ کر واپس آ گیا وہ مذمت کا مستحق ہے۔ واپس آنے کے لیے ہی تمہیں نہیں بھیجا تھا، کام مکمل کر کے پھر واپس آنے کے لیے تمہیں بھیجا تھا۔ غور کیا آپ نے؟ اور اب جب تک وہ وہاں پر ہے توقع کیا ہے کہ کام تو مکمل کرے گا، مگر جب تک وہ وہاں پر ہے اسے یاد ستائے گی، اسے یاد بے چین کرے گی۔ کام جب وہ وہاں پر کر رہا ہے تو کچھ چیزوں کا طلبگار ہوگا، اس طلب کے لیے بھی وہ فون کرے۔ لیکن اگر کسی چیز کی طلب نہ ہو تو یہ یاد اسے مجبور کرے کہ وہ صرف ماں کی آواز سننے کے لیے، باپ کی آواز سننے کے لیے ٹیلی فون لگائے۔ بالکل یہی معاملہ اس دنیا کے اندر پروردگار عالم نے رکھا۔ دعا کا فلسفہ یہی ہے۔ جو چوتھے امام کی صحیفہ کاملہ کی آپ دعائیں پڑھتے چلے جائیے، یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ اگر تم طلبگار ہو خدا سے طلب کرو، مگر یہ نہیں ہے کہ صرف طلب ہی کی وجہ سے خدا کو پکارو۔ وہ ویسے بھی تمہاری حاجتوں سے واقف ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں احساس ہو کہ تم جہاں پر ہو وہاں پر کسی کام کے لیے بھیجے گئے ہو۔ درمیان میں اس کام کو ادھورا چھوڑ کر واپس نہیں آؤ گے، کام کو پورا کرتے چلے جاؤ۔ تمہیں تمہارے رب کی یاد ستانی چاہیے، کوئی طلب نہ ہو۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص یہ کہے نہ میں بیمار ہوں، نہ میرے رشتے کا مسئلہ ہے، نہ مجھے مکان کا مسئلہ ہے، نہ مجھے نوکری کا مسئلہ ہے، نہ میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، نہ مجھے اولاد کا مسئلہ ہے۔ پھر کہتا ہوں کون ایسا ہوگا؟ لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جس کو اس میں سے کوئی مسئلہ نہیں، تو کیا اب اسے دعا کی ضرورت نہیں؟ یہ بالکل اس نالائق بیٹے کی طرح سے ہے جو ماں اور باپ کو ٹیلی فون کرنا بھول چکا ہے۔ پروردگار عالم نے دعا کو طالب بھی بنایا، جو آغا مطہری کی تعبیر ہے، اور دعا کو مطلوب بھی بنایا کہ تم اس سکون کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے دل کے اندر اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو کہ کوئی طلب نہ ہو تب بھی رات کے اندھیرے میں مصلی پر آؤ اور اپنے رب کو پکارو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، تمہارے بے چین اور مضطرب دل کو سکون ملے گا تو یاد خدا سے ملے گا۔
اور اس کے اندر پھر یہ صحیفے کی دعائیں آپ کے لیے یقیناً معید اور معاون ثابت ہوگی۔ دیکھیے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، چوتھے امام نے عبادت کا وہ نمونہ ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اگرچہ چوتھے امام خود یہ کہا کرتے تھے، جب کسی نے یہ کہا تھا کہ مولا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ اتنا گریہ کرتے ہیں خدا کی راہ میں، خدا کو یاد کرتے ہوئے، تو چوتھے امام نے کہا تھا ذرا وہ کتاب تو لانا کہ جس میں میرے جد علی مرتضیٰ کی عبادت کا حال لکھا ہوا ہے، ذرا وہ تو لے کر آنا۔ اور جب وہ لے کر آئے تو کہا کہ یہ پڑھو، یہ ہے میرے جد علی کی عبادت کا انداز، کون ہے کہ جو اس کی برابری کر سکے۔ اور واقعاً برادران عزیز، یہ امیر المومنین کے لیے انتہائی باعث فخر ہے۔ یہ خود مولا کا جملہ ہے۔ عبادت میں معصومین کس طرح سے خدا سے گفتگو کرتے تھے، انسان غور تو کرے کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں۔ امیر المومنین کا یہ جملہ مفاتح الجنان کے اندر بھی شیخ عباس قمی نے اس کو نقل کیا کہ علی اپنے پروردگار کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں، الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدن، کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں۔ میری عزت کے لیے، دیکھیے برادران عزیز، اب آپ غور کیجئے، ایک طرف مولا کا خود نہج البلاغہ میں جملہ ہے کہ لا تکن عبد غیرک فقد جعلک اللہ حرا، دیکھ اپنے جیسے بندے کا بندہ مت بن، اس لیے کہ اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے۔ اپنے جیسے بندے کا بندہ بننا تجھے ذلیل کر دے گا، مگر وہ بندگی جو خدا کی بارگاہ میں کی جائے وہ ذلیل نہیں کرتی، انسان کو صاحب عزت بنا دیتی ہے۔ الہی اے میرے پروردگار، کفا بی عزن ان اکون لک عبدن، میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں۔ وکفا بی فخرن، اور میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے ان تکون لی ربن، کہ تو میرا رب اور میرا پروردگار ہے۔ پھر مولا کہتے ہیں انت کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں، فجعلنی کما تحب، مجھے ویسا رکھ جیسا تو چاہتا ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائے، خنسار کے بزرگ عالم دین انتقال ہو گیا، خدا انہیں غریق رحمت کرے، جناب آیت اللہ تقدیری، ان کا جملہ ان کے بعد شاگرد کوٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو علی کی ہمت ہے، یہ علی کہہ سکتے ہیں، میں تو ہمت کر کے بھی یہ جملے خدا کو مخاطب کرتے ہوئے نہیں کہہ سکتا کہ الہی تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں، میں ہوں کیا کہ تیرے بارے میں سوچ سکوں۔ یہ تو علی کہہ سکتے ہیں، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو ویسا خدا ہے، یعنی خدا وحدہ لا شریک ایک ہی ہے، اور تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں۔ تو آیت اللہ تقدیری فرمایا کرتے تھے انتا کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں، بل فوق ما احب، بل فوق ما احب، تو اس سے بہت بڑھ کر ہے جیسا میں سوچ سکتا ہوں، تو اس سے بہت بڑھ کر ہے جیسا میں چاہ سکتا ہوں، بس مجھے ویسا رکھ کے جیسا تو چاہتا ہے۔ اور یہاں پر علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ، ان کا بڑا پیارا تبصرہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اب ہم بھی اپنے مولا کو مخاطب کر کے یہ کہیں مولا ہی کے انداز میں کہ مولا ہم نے آپ کو ویسا مولا پایا جیسا ایک چاہنے والا سوچ سکتا ہے، آپ ہمیں ویسا ماننے والا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب آئیے برادران عزیز ذرا آگے بڑھیے، چوتھے امام کی زندگی کے اندر یہ عبادت کس طرح کے سجدے سید سجاد نے کیے۔ دیکھیے عام ایک انسان ہے، جب وہ سجدہ ریز ہوتا ہے تو بنتا ہے ساجد، اور جب وہ ساجد بنتا ہے تو جس صف میں وہ آ جاتا ہے اس صف کا نام ہے صف ساجدین، اور سید سجاد وہ ہیں کہ جو سجدہ اس شان سے کرتے ہیں کہ صف ساجدین سے بلند ہو کر سید الساجدین بن جاتے ہیں۔ ایک عام انسان اگر عبادت کرتا ہے تو وہ بنتا ہے عابد، اور جب وہ عابد بنتا ہے تو صف عابدین میں آتا ہے،
مگر یہ چوتھے امام کی عبادت کا انداز اور حسن عبادت ہے کہ جس کے بعد وہ شخصیت صف عابدین سے بلند ہو کر زین العابدین بن جاتی ہے۔ حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، انہوں نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا، بہت پیاری بات انہوں نے کہی کہ اگر آپ غور کریں کہ انسان پروردگار عالم کی جب عبادت کرتا ہے تو وہ جگہ جو مسجد کے اندر مرکزی جگہ بنتی ہے جہاں پر پیش امام کھڑے ہوتے ہیں، اس جگہ کو محراب کہتے ہیں۔ تو محراب کے اندر ہوتا یہی ہے، محراب یعنی جگہ، وہ جگہ کہ جہاں پر لڑائی ہو رہی ہو۔ تو کس سے لڑائی ہو رہی ہے؟ کس سے لڑائی ہو رہی ہے؟ کہ شیطان ہی سے تو لڑائی ہو رہی ہے، کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے انسان کو ہٹا دے عبادت کے راستے سے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان مصلی سے ہٹ جائے، وہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اب اس کے بعد انسان جب میدان میں اترتا ہے اور اپنے پروردگار عالم کی عبادت کرتا ہے تو گویا جنگ کی کیفیت ہے، قبلہ رخ، دائیں اور بائیں نہیں ہو سکتے، انسان ہنس نہیں سکتا۔ یہ مسرت کے تقاضوں کے خلاف جہاد ہے، یہ جہاد کروایا جا رہا ہے کہ انسان جہاد اکبر، اسی کا تو نام ہے کہ نفس کے خلاف جہاد ہو۔ تو یہ جہاد ہو رہا ہے نفس کے خلاف، اور انسان مصلی پر آ کر مسرت کے تقاضوں کے خلاف جہاد کر رہا ہے۔ اپنا رخ اس نے قبلے کی طرف رکھا ہوا ہے، اپنے لفظوں کو اس نے کنٹرول کر لیا ہے، اپنی حرکتوں کو اس نے کنٹرول کر لیا ہے، فعل کثیر نہ ہونے پائے ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ سب تو ہے، مگر آپ شیطان سے پوچھئے، وہ کہے گا اگر اتنا سب کچھ کنٹرول میں آ بھی گیا تو خیالات کا کیا کریں گے؟ چہرہ دائیں بائیں نہیں ہو رہا مگر خیالات تو دائیں بائیں ہو رہے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ سارے دن کا حساب کرنے کے لیے انسان مصلی پر آتا ہے، کہ دکان کا حساب کرنا ہے تو بھی جیسے ہی اس نے نیت کر کے کہا اللہ اکبر اور سارا رجسٹر کھل گیا کہ اب حساب کتاب ہوگا، سارے خیالات آنا شروع ہو گئے۔ تو آپ غور فرمائیے، نماز مکمل ہو گئی، جو نمازی تھا وہ خوش کہ ہم جیتے، اور شیطان خوش کہ ہم جیتے۔ جو نمازی ہے اس نے کہا کہ چہرہ تو دائیں بائیں نہیں ہوا، اور شیطان اس بات پر خوش ہے کہ چہرہ دائیں بائیں نہ بھی ہوا ہو مگر بہرحال خیالات تو دائیں بائیں ہو گئے۔ تو اب تلاش کریں کوئی ایسی نماز ہو کہ جہاں پر چہرہ تو چہرہ، خیال بھی ایک ہی طرف ہے۔ یہ وہ منزل ہوگی کہ جہاں پر سید سجاد کی نماز سمجھ میں آئے گی کہ ہاتف کو کہنا پڑے انت زین العابدین، کہ شیطان اپنی پوری کوشش کر کے ہار گیا اور خیال کو ادھر سے ادھر نہ کر سکا، مسلسل خیال ذات ذوالجلال کے اوپر تھا، اسی طرح سے باقی رہا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اور دیکھیے برادران عزیز کے چوتھے امام کی زندگی میں جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ صحیفہ کاملہ کی صورت میں دعاؤں کا اتنا عظیم ذخیرہ ہم تک پہنچ گیا، رسالت الحقوق کے ذریعے سے کیا کس کا حق ہے وہ چوتھے امام نے سمجھا دیا۔ تمہارے نفس کا کیا حق ہے، تمہاری ماں کا کیا حق ہے، تمہاری زوجہ کا تم پر کیا حق ہے، استاد کا تم پر کیا حق ہے، مفصل ایک چارٹر آف رائٹس کہ جس کو سید سجاد نے سمجھایا۔ پھر اس کے بعد عبادت کے اندر یہ انداز کہ وہ زین العابدین، وہ سید الساجدین، وہ ذو السفنات، اعضائے سجدہ پر وہ نشان اتنے گہرے ہو جائیں کہ کٹوانے پڑیں، یہ وہ کیفیت سید سجاد کی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا سید سجاد نے بس ایک رخ کو اپنے سامنے رکھا اور دوسرے رخ سارے کے سارے فراموش کر دیے؟ نہیں برادران عزیز، ایسا بھی نہیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا نہج البلاغہ کے اندر بہت ہی عمدہ ایک تبصرہ ہے کہ جس میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لا یرل جاہل، اس کو لا ترل جاہل بھی پڑھا گیا ہے مگر مطلب دونوں کا تقریباً ایک ہی نکلتا ہے کہ لا یرل جاہل الا مفرطن او مفرطن، کہ تم جاہل کو دیکھو گے کہ یا وہ اس ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے یا وہ اس انتہا پر چلا جاتا ہے، بیلنس نہیں ہوتا اس کے اندر، اعتدال نہیں ہوتا، یا وہ ایک راستے پر چلا گیا اتنا زیادہ شدید ہو گیا، متشدد ہو گیا کہ اس نے دوسرے تمام رخ فراموش کر دیے۔ چوتھے امام نے یہ کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ عبادت ہے،
یہ دعا ہے، پروردگار سے راز و نیاز اس طرح سے کرنا ہے۔ مگر وہ کام کیا تھا کہ جس کے لیے سید سجاد کو بھیجا گیا؟ یہ تو خدا سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، تاکہ وہ دوسرے کام بھی انجام دیے جا سکیں للہیت کے جذبے کے ساتھ، قربتاً الی اللہ کی نیت کے ساتھ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے انصاف سے بتائیے، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر اس بات پر تقسیم دیکھیں کہ یہ نماز پڑھنے والا ہے اور وہ ماتم کرنے والا ہے۔ اس سے زیادہ تو ظلم نہیں ہو سکتا تھا مکتب اہل بیت کے اوپر، کہ جو نماز پڑھنے والا ہے پھر اس کا ماتم سے کیا تعلق، اور جو ماتم کرنے والا ہے اس کا نماز سے کیا تعلق۔ یہ سید سجاد نے بتایا کہ ذرا آ کر مجھے دیکھو اور پھر مجھے بتاؤ کہ مجھ سے بڑا عبادت گزار کوئی ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے بتاؤ کہ مجھ سے بڑا عزادار کوئی ہو سکتا ہے۔ وہ سید سجاد جس نے عزاداری کو کر کے دکھایا 35 برس تک، وہی سید سجاد ہیں، اور دونوں اسلحے سید سجاد کے پاس موجود ہیں، دونوں اسلحے۔ دیکھیں جیسا مقابلہ ہو، جیسا جہاد ہو، ویسا اسلحہ ہوتا ہے۔ سید سجاد نے جہاد مسلسل کر کے دکھایا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف پیغمبر اکرم کا یہ جملہ ہے، یاد رکھیے گا، الدعاء سلاح المومن، کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، ہتھیار ہے۔ اور امیر المومنین نے دعائے کمیل میں کیا سمجھایا؟ مولا کائنات دعائے کمیل کے اندر فرماتے ہیں وَسِلَاهُ الْبُكَاءُ، مومن کا اسلحہ بکا ہے۔ ایک طرف سمجھایا گیا کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، اور دوسری طرف یہ بتایا گیا بکا یہ مومن کا اسلحہ ہے۔ اور سید سجاد اپنی زندگی پیش کرتے ہیں کہ ذرا دیکھو واقعہ کربلا کے بعد 35 برس، کبھی یہ مت سمجھنا کہ سجاد نے میدان جہاد سے کنارہ کشی اختیار کی ہے۔ جیسا جہاد ہوتا ہے ویسا اسلحہ ہوتا ہے۔ سید سجاد کی زندگی میں کربلا کے بعد یا تمہیں دعا نظر آئے گی یا بکا نظر آئے گی۔ عبادت کر کے دکھایا، خدا سے راز و نیاز کر کے دکھایا، حسین پر آنسو بہا کر دکھایا، گریہ کر کے دکھایا، ماتم کر کے دکھایا کہ کیسے حسین کو یاد کیا جاتا ہے، کیسے مصلی پر آیا جاتا ہے، کتنا اعتدال، کتنا بیلنس۔ ان دونوں میں کون سا ٹکراؤ تھا؟ ان دونوں میں کون سا ٹکراؤ تھا؟ کہاں پر کانفلکٹ تھا؟ یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے والے ہیں، یہ ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے ہیں۔ برادران عزیز یاد رکھیے گا، حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا مارکۃ الآرا جملہ ہے۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مومن کا مزاج نہیں ہے، الفاظ میرے مطلب ان کا ہے کہ یہ مومن کا مزاج نہیں ہے کہ شمر کے خنجر کو یاد رکھ کے حسین کے سجدے کو فراموش کر دے۔ یہ مومن کا مزاج نہیں ہے۔ شمر کا خنجر یاد رہے تاکہ حسین کی مظلومیت آنکھوں کے سامنے آ جائے، اور گریہ ہو، ماتم ہو کہ کیا مصیبتیں ہیں کہ جو میرے مولا کے اوپر آئیں۔ اور وہ حالت جو حسین ابن علی کی اس وقت تھی کہ وہ سجدہ ریز تھے، وہ اپنے پروردگار سے مناجات کر رہے تھے، کہ وہ بھی ذہن میں رہے۔ بس برادران عزیز، یہ دوسرا رخ ہمارے سامنے چوتھے امام کی زندگی کا آیا۔ دعا بھی ہے، مناجات بھی ہے، بکا بھی ہے، رسالت الحقوق کے ذریعے سے جو سوشل ایشوز ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اب میں اس کے بعد مزید آپ سے پوچھتا ہوں، وہ امام جس نے اتنا مصروف وقت گزارا، اب تو اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا نا، مگر آپ دیکھیں گے کہ چوتھے امام کی زندگی میں باقاعدہ آپ کو سوشل ورک نظر آئے گا۔ جس چیز کو کہا جاتا ہے سوشل ورک، وہ بھی آپ کو نظر آئے گا، اور اسی اسپرٹ کے ساتھ کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ بھی آپ کو ملے گا۔ چوتھے امام کی زندگی کے اندر مورخین نے، سیرت نگاروں نے صراحت کے ساتھ لکھا کہ وہ امام جو رات کو عبادت کرتا ہوگا نا، نہیں، عبادت کے ساتھ، یعنی عبادت سے میری مراد ایک کنونشنل عبادت ہے۔ یہ جو عرض کر رہا ہوں یہ عبادت سے ہٹ کر نہیں ہے، اور عبادت کا دوسرا انداز کہ چوتھے امام کی زندگی کے اندر یہ ہے کہ وہ امام جو مصلی کا عاشق ہے، وہ جو سجدے میں رہنا پسند کرتا ہے، مگر اسی کا طریقہ کار کیا ہے کہ راتوں کو اٹھتے ہیں اور اپنی پشت پر روٹیوں کے تھیلے اٹھا کر ان محلوں کا رخ کرتے ہیں کہ جہاں پر بیوائیں ہیں، یتیم بچے ہیں،
جن کے بارے میں پتہ ہے سید سجاد کو کہ ان بچوں نے رات کو کھانا نہیں کھایا ہوگا. یہ خبرگیری کرنے والا آقا ہے، یہ خبرگیری کرنے والا امام ہے، یہ سوشل ورک سے غافل نہیں ہے. یہ ہے وہ مرقع جو ہمارے سامنے معصومین نے پیش کیا کہ دیکھو اس طرح سے ہم نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں. لکھا ہے منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی نے کہ چوتھے امام ایک رات یا 2 رات کا یہ معاملہ نہیں تھا، مسلسل ہر رات سید سجاد جب مدینہ منورہ میں ہوتے طریقہ کار تھا، روٹیوں کے تھیلے اپنے کاندھے پر ڈالتے اور پھر نکلتے اور رخ کرتے ان محلوں کا. اور وہاں پر جو یتیم بچے تھے انہیں اتنا اطمینان تھا کہ وہ ہمیں بھول نہیں سکتا، وہ ہمیں فراموش نہیں کر سکتا، کہ وہ دور سے دیکھ رہے ہوتے تھے ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا. اور پھر اس کے بعد جب وہ انہیں نظر آتے چہرے پر نقاب ہوتی، چہرہ چھپایا ہوا ہوتا تھا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے. اور ایسے میں جب وہ دور سے دیکھتے تو ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے، وہ گٹھڑی والا آ گیا، وہ تھیلے والا آ گیا. دیکھا میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ ہمیں بھول نہیں سکتا، دیکھو آج بھی آ گیا. کچھ بھی ہو جائے سب فراموش کر سکتے ہیں، یہ ہمیں نہیں بھول سکتا. یہ برادران عزیز واقعہ حرہ کے دوران، یہ واقعہ حرہ ہوا ہے جب مدینہ منورہ کو تاراج کیا گیا. یہ خود یزید کے جرائم میں ایک بہت بڑا جرم ہے. یزید نے کربلا کے اندر جو مظالم ڈھائے، اس کے بعد مدینہ منورہ کو تاراج کیا، خود خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا. مدینہ منورہ کو جب تاراج کیا جا رہا تھا، سینکڑوں خواتین سید سجاد کی پناہ میں تھی. صراحت کی ہے سیرت نگاروں نے کہ بعد میں ان بیویوں سے جب پوچھا گیا کہ تم نے اتنا وقت اس سید کی زیر کفالت گزارا ہے، اس کی زیر نگرانی گزارا ہے، اس نے تمہاری خبرگیری کی ہے، تم بتاؤ کہ تمہاری کیا کیفیت اور حالت تھی. وہ کہتی تھی خدا کی قسم اس نے ہمیں اس طرح سے سہولت کے ساتھ رکھا، ہم اپنے گھر میں اتنی آسائش میں نہیں تھے جتنا امام نے ہمیں آسائش میں رکھا. یہ چوتھے امام کی زندگی کا ایک دوسرا رخ ہے کہ جہاں پر یہ انداز ہمیں نظر آتا ہے. بس برادران عزیز، میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں اور ایک موعظہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ چوتھے امام کا موعظہ ہے جو ذاتی طور پر ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے خود بھی بہت پسند ہے. پہلی مرتبہ یہ موعظہ میں نے ہمارے محسن حضرت مولانا صادق حسن صاحب سے سنا تھا، پھر اس کے بعد کتابوں میں دیکھا. یہ موعظہ آپ کو سید الشہداء کے حوالے سے بھی ملے گا بہار الانوار میں، دیگر کتابوں میں، اور چوتھے امام کی نسبت سے بھی یہ موعظہ موجود ہے. کہ ایک شخص آیا امام کے پاس، اور امام کے پاس آ کر اس نے ایک عجیب جملہ کہا. جاء رجل الی علی بن الحسین وقال انا رجل ناس لا اصبر علی المعصیہ، کہ مولا میں آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میں ایک گنہگار بندہ ہوں، گناہ کے موقع پر صبر نہیں کر سکتا، یعنی چاہتا ہوں کہ گناہ نہ کروں مگر مولا ہوتا نہیں ہے. اب یہ دیکھیے موعظہ کہتے ہی اس کو ہیں جو دل میں اثر کر جائے. علم کا تعلق ذہن اور دماغ کے ساتھ ہے. جب ایک معلومات آپ کو مل گئی تو وہ دماغ کے اندر ہے، مگر کسی چیز کا جاننا اور ہے، اس کا ماننا اور ہے. وہ چیز جو انسان کے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر ہے، وہ اس کے لیے علم ہے، مگر کیا وہ اس کے دل میں، اس کی روح میں اتر گئی؟ وہ ہے موعظہ. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز جانتا ہے مگر اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دے پاتا. میں عام طور پر سگریٹ کی مثال دیا کرتا ہوں کہ سگریٹ پینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، مگر پھر بھی وہ، معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی یہاں پر تمباکو نوشی کا شوقین ہے، تو علم تو ہے، تو اب اسی علم کو دل میں اتارنے کے لیے پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اس ڈبے کے اوپر کینسر زدہ منہ بنا دیا گیا کہ اس کو دیکھو اور کوئی عبرت حاصل کرو. تو بات تو وہی ہے کہ جو آلریڈی ہماری معلومات میں ہے، مگر اب اسے دل میں راسخ کرنے کے لیے یہ کام کیے جاتے ہیں. وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا انا رجل آس، میں ایک گنہگار انسان ہوں، لا اصبر علی المعصیہ، میں گناہ پر صبر نہیں کر پاتا، فاذنی بموعظہ، مجھے کچھ نصیحت کیجیے. تو امام نے تو اس کی مشکل ہی حل کر دی. امام نے کہا اذنب ما شئت، جو تیرا دل چاہے تو گناہ کر. بات ہی ختم ہو گئی. کہ واقعا مولا تو ایسا ہونا چاہیے.
مولا تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا. جو مولا کو نہیں مانتے ہیں وہ گناہ سے بچیں. ہم تو مولا کو مانتے ہیں، پھر ہمیں گناہ سے بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ واقعی مولا نے سرٹیفکیٹ دے دیا، جو تیرا دل چاہے اذنب ما شئت، جو تیرا دل چاہے تو گناہ کر. مگر یہ واقعی مولا ہے، یہ صرف نام کا مولا نہیں ہے، واقعی مولا ہے. یہ اپنے ماننے والوں کو بے راہ روی نہیں سکھائے گا، آوارہ نہیں بنائے گا. جملہ کیا ہے؟ افعل خمسۃ اشیاء فاذنب ما شئت. دیکھو 5 چیزیں کر لو، پھر جو تمہارا دل چاہے تم گناہ کرو. اچھا وہ 5 چیزیں بھی اینڈ کے ساتھ نہیں ہیں، انگریزی والے اور کے ساتھ. یعنی کیا مطلب؟ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ سوال آتا ہے، اس کے اندر پرچہ آتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے 5 سوال ہیں، سب کے سب اٹیمپٹ کریں، چوائس کوئی نہیں. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ نہیں صاحب چوائس ہے. اینڈ ٹو واٹ ایکسٹینٹ کہ 5 سوالات ہیں، اینی ون، ان میں سے کوئی ایک بھی کر لو. چوتھے امام نے فرمایا کہ بھائی یہ 5 ہے، ان میں سے کوئی ایک اٹیمپٹ کر لو. فاذنب ما شئت، پھر جو تمہارا دل چاہے تم گناہ کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. کہ مولا جلدی بتائیے، اب یہ الفاظ میرے ہیں، مطلب اس کا مولا جلدی بتائیے. پہلا آپشن کیا ہے؟ کہ پہلا آپشن سنو، لا تأکل رزق اللہ فاذنب ما شئت. اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے گناہ کرو. جو تم گناہ کرتے ہو تو طاقت کے بغیر تو گناہ بھی نہیں ہوتا، طاقت آ نہیں سکتی رزق کھائے بغیر. تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے گناہ کرو. کہا مولا ناٹ پاسبل. سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دوسرا آپشن ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. رزق اللہ کا کھائیے. آپشن یہ ہے اخرج من ولایتہ، اللہ کی مملکت سے باہر نکل جا، پھر اس کے بعد جو تیرا دل چاہے تو گناہ کر. یہ سید سجاد کہہ رہے ہیں اللہ کی ولایت سے، اللہ کی مملکت سے. یہی وہ چیز ہے جو مولا نے سمجھائی تھی امیر المومنین نے دعائے کمیل کے اندر کہ لا یمکن الفرار من حکومتک، کہ اے پروردگار تیری حکومت کی کوئی حد تھوڑی ہے کہ جہاں سے انسان نکل جائے تو اس کے بعد تیرا قانون نہ چل سکے. کوئی سرحد تھوڑی ہے کہ یہاں تک پاکستان ہے اس کے بعد ہندوستان ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو مولا یہ کام ممکن ہے کہ اچھا نہیں کوئی بات نہیں، دیر از اے تھرڈ آپشن، تیسرا آپشن بھی موجود ہے. فرمائیے. امام کہتے ہیں رزق بھی اللہ کا کھاؤ، مملکت خدا سے فرار کی بھی ضرورت نہیں ہے، رہو خدا کی مملکت میں. اطلب موضعا لا یراک اللہ فیہ، ایسی جگہ ڈھونڈ لے کہ جہاں خدا تجھے دیکھ نہ سکے. چھپ جا، خدا سے پوشیدہ ہو جا، پھر اس کے بعد جو تیرا دل چاہے تو گناہ کر. یہی تو وہ چیز ہے کہ جو اسلام ڈیولپ کرنا چاہتا ہے کہ خدا کو حاضر جانو. کہ جب تم گناہ کرتے ہو اور کسی اور کی موجودگی کا احساس ہو جائے تو حیا آتی ہے کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھتے ہوئے میں کیسے اس گناہ کو کر سکتا ہوں. کہ یہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، خدا تو بہرحال دیکھ رہا ہے. اطلب موضعا لا یراک اللہ فیہ، کہ مولا یہ بھی پاسبل نہیں ہے. فورتھ آپشن امام کہتے ہیں جی ہاں چوتھا بھی آپشن ہے. فرمائیے کہ آپشن یہ ہے کہ بھئی رزق بھی اللہ کا کھاؤ، بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چھپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپشن یہ ہے کہ اذا جاءک ملک الموت لیقبض روحک فادفعہ. بھئی ابھی ساری حرکتیں کرو گے تو مرنا تو ہے، تو جب ملک الموت آ کر تمہاری روح قبض کرنے لگے تو اس کو کہنا گیٹ آؤٹ، دفع ہو جائے یہاں سے معاذ اللہ. تو یہ کہہ دینا اس کو کہنا میں نہیں چلتا. تمہارا طریقہ کار دنیا میں یہی ہے نا کہ جو گرفتار کرنے کے لیے آئے اسی کو ڈانٹ کے بھگا دو. تو ملک الموت کو بھی یہ بول دینا جب وہ آئے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے کہ حضرت میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. تو کہا کہ کون ہے بھائی آپ؟ کہ میں ملک الموت ہوں. کہا گیٹ آؤٹ، نکلو یہاں سے، مجھے عام انسان سمجھا ہوا ہے، میں تو نہیں چلتا تیرے ساتھ. فادفعوا. اب وہ کہتے ہیں مولا وہ کوئی آ کے مجھ سے پوچھتا تھوڑی ہے، وہ آئے گا تو پوچھے گا کہ ایکسکیوز می میں کم ان، میں آ جاؤں، اور پھر اس کے بعد وہ روح قبض کرے گا. ایسا تو نہیں. یہ اسٹیٹس جن کا ہے وہ تو ان معاملات سے بالاتر ہیں، وہ تو در زہرا پر آ کر اجازت طلب کرے گا.
جس کے لیے پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا تھا نا کہ بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے، ورنہ یہ آنے والا کبھی آنے سے پہلے پوچھتا نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر تو کیفیت یہ کہ مولا وہ آنے سے پہلے پوچھتا کدھر ہے، وہ تو آتا ہے اپنا کام کرتا ہے، جانے والے کو جانا پڑتا ہے، وہ نہ بھی جانا چاہے تو جانا پڑتا ہے۔ تو امام نے کہا کوئی بات نہیں، ایک لاسٹ آپشن موجود ہے کہ مولا فرمائیے کہ رزق بھی اللہ کا کھاؤ، کہیں بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چھپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ملک الموت کے ساتھ بھی چلے جاؤ، مگر جب ایسی حرکتیں کی ہوگی تو جاؤ گے تو جہنم میں۔ تو اذا ادخلک مالک فی النار، جب جہنم کا گیٹ کیپر، خازن جہنم کا چوکیدار جب تمہیں جہنم میں ڈالنے لگے تو کہنا بس بہت ہو گیا، یہاں سے آگے نہیں چلے گا معاملہ، فلا تدخل فیہا، کہ یہاں تک تو میں آ گیا، اب اس سے آگے نہیں جا رہا، فلا تدخل فیہا، منع کر دینا اس کو، منہ پہ کہہ دینا تم کون ہوتے ہو مجھے اندر بھیجنے والے، میں نہیں جا رہا۔ کہا مولا وہ ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے نہیں پوچھتا، یہ پھینکنے سے پہلے نہیں پوچھتا، وہ تو پھینک دے گا۔ کہا یہ بھی پاسبل نہیں ہے، امام پوچھ رہے ہیں، کہا کہ نہیں یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا۔ اب امام کہتے ہیں کہ ایک بات بتاؤ، سنیے گا، بس اسی پر ہم ختم کر رہے ہیں کہ ایک بات تو بتاؤ، رزق اللہ کا کھانا ہے، بھاگ تم نہیں سکتے، چھپ تم نہیں سکتے، ملک الموت پر تمہارا بس نہیں چلتا، وہ جہنم کا چوکیدار اس کو تم کچھ بول نہیں سکتے، تو کیا سوچ کر گناہ کرتے ہو؟ یہ ہے انسان ضعیف البنیان کی کل حقیقت۔ یہ تو محدود اختیار پروردگار نے دیا ہے اس دنیا کے اندر، علی والے بن جاؤ، نبی والے بن جاؤ، محمد و آل محمد کے پیروکار بن جاؤ، کوشش کرو کہ جتنا ہو سکے گناہوں سے دور رہو، جتنا ہو سکے اپنے واجبات پر عمل کرو، پھر اگر کہیں لغزش ہو گئی تو رحمت بھی ہے، توبہ کا در بھی ہے، علی کا ہاتھ بھی ہے، اہل بیت کی شفاعت بھی ہے۔ الہی و سیدی و مولائی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اے پروردگار تجھے واسطہ محمد ہماری صحیح خلیل کو قبول فرما، اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جس امام کے ذکر کے لیے، جس معصومہ کونین کے ذکر کے لیے مسلسل ہم یہاں پر جمع ہو رہے ہیں، مالک ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ اے پروردگار ہم گنہگار لوگ، ہماری حاجتیں دعائیں اپنی